اپنے بانجے حضرت یوشع بن نون نو پوچھ دے نے کی گل ہے بانجے بڑا سفر کیتا ہے پہلے تھکاوٹ ہوئی نہیں ہن ٹریاں تھوڑے جسم وچ درداں شروع ہو گئیاں نے بانجے نو گل یاد آ گئی تے کہن لگا پیارے ماموں جی او جتھے تسی آرام کر رہے سو اتھے بھنی تے تلی ہوئی مچھلی پانی دے اندر چلی گئی سی اذا رکب فی السفینہ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رو ذكر الله سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الہی ہم سب کو عامل قرآن کر دے پھر تو اس مسلمان کو ایک بار کامل مسلمان کر دے وہ پیغمبر کے جسے سرتاج الرسل کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر اور ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ رب العزت دے نیک بندیاں دا ذکر کردیاں بات حضرت خضر علیہ السلام تے پہنچی سی وقت ہو گیا جمعہ ہو گیا آج دے جمعۃ المبارک دے اندر اسے نسبت دے نال حضرت خضر علیہ السلام دا تذکرہ کرانگا تمام مفسرین کرام رحمہم اللہ اجمعین نے اس بات نو لکھے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ دے ولی سن نبی نہیں سن لیکن جیڑا واقعہ قرآن پاک ہے اس دے نال کنٹیکٹ اور تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بھی ہے
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دے جلالی اور جلیل القدر پیغمبر سن۔ سوال پیدا ہویا کہ اللہ پاک ایک نبی اور پیارے نبی نو حکم دے رہے ہے کہ ایک ولی کول جاؤ اور ولی دی تلاش دے اندر جاؤ، ہزاراں لکھاں کروڑاں بے شماراں ولی کٹھے ہو جان، اللہ دے پیغمبر دی قدماں دی خاک نو نہیں مل سکتے۔ اور اتنے معاملہ یہ ہے، اور معاملہ اس واسطے ہے کہ تکبر تو اللہ پاک نو ناپسند ہے، تکبر دی بو بھی اللہ نو پسند نہیں۔ ایک ہے تکبر کرنا، ایک ہے تکبر والی عادت بنانا، تکبر والا چلنا، متکبرانہ بولنا، بیٹھنا، اٹھنا، سونا، جاگنا، اللہ نو یہ ساریاں حرکتاں پسند نہیں، لیکن اللہ پاک نو تکبر والا بول بھی پسند نہیں۔ حالانکہ یقین ہے اور یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گل سچ کی تھی کہ قوم وچ تقریر کی تھی، اور قوم دے ایک بندے پوچھا کہ تواڈے تو بڑا کوئی عالم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور ایک گل جھوٹی نہیں، یہ گل سچی ہے۔ اللہ دی دھرتی تے اللہ دے نبی تو بڑا عالم کوئی نہیں، لیکن ایک گل اپنی جگہ تے ہے کہ اللہ پاک سب تو بڑا عالم ہے۔ سارے عالمہ دا علم تھلے ہے، اللہ دا علم وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے دے اتے اللہ دا علم ہے۔ اللہ دا علم بھی کامل، اللہ دی قدرت بھی کامل، اللہ دی عزت بھی کامل، اللہ دی طاقت بھی کامل، اللہ دی بادشاہی بھی کامل، اللہ دی تمام صفات کمالات اور ذات کامل اکمل اور مکمل ذات ہے۔ اللہ پاک نو پسند نہیں آیا ہے جملہ۔ اللہ نے فرمایا پیارے کلیم، عرض کی تھی جی رب جلیل، اے اپنی قوم دے اندر کیڑا دعویٰ کیتا کہ میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں؟ عرض کی تھی اللہ یا اللہ میں تے سچ کے ہے، اور بات بھی اس طرح ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں، لیکن اس جملے وچ سنن والے نو تکبر دی بو آندی ہے۔ فرمایا میرا ایک بندہ ہے اور نیک بندہ ہے، جیڑا علم میں اس نو دیتا ہے او علم میں توانو نہیں دیتا۔ او علم آقا علیہ السلام سے فرمایا سے نا اوتیت علم الاولین والآخرین، میرے اللہ نے میں نو پہلے پچھلے ساریاں دا علم دے دیتا۔ دیتا اللہ ہی ہے، دیندہ کون ہے؟ بس عقیدہ ہے رکھنا ہے، دیندہ کون ہے؟ دیندہ اللہ ہے، عطا اللہ کردہ ہے۔ فرمایا او علم تو اڈے کول کوئی نہیں جیڑا علم میرے اس نیک بندے کول ہے۔ سوال پیدا ہویا وہ کیڑا علم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کول شریعت دا علم ہے، حیا دا علم ہے، صداقت دا علم ہے، دیانت دا علم ہے، شرافت دا علم ہے، تقوی دا علم ہے، پرہیزگاری دا علم ہے، نماز دا علم ہے، روزے دا علم ہے۔ شریعت دا مکمل علم تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کول ہے، او کیڑا علم ہے جیڑا شریعت تو ہٹ کے ہے اور وہ اللہ دے نیک بندے کول ہے؟ کئی بندے نا دعا منگ دے نا، یا اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما اور اپنے علم سے بولو
علم عطا فرما، یعنی جیڑا تیرا علم دا خزانہ ہے دے وچوں علم دے، اور جیڑا تیرا حوصلے دا خزانہ ہے دے وچوں علم دے۔ دعا منگتے نے اور دعا جائز بھی ہے، لیکن اللہ دا علم کنا ہے؟ اگلیاں پچھلیاں ساریاں قوماں کائنات دے لوگ قیامت تک اللہ دے علم دا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ساڑھے علم دے مطابق ساڑھی تدبیر کچھ ہوندی ہے، اللہ دے علم دے مطابق اللہ دی تقدیر کچھ ہوندی ہے۔ عالمہ دا علم فیل ہو جاندہ ہے، تدبیر فیل ہو جاندی ہے، اور تقدیر غالب آ جاندی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں ساریاں تدبیراں کیتیاں، کرتا پھاڑ کے خون لایا، کھوج سٹیا، کھوٹیا سکیاں دے بدلے ویچیا، اور یقین آ گیا دماغ نو بے یوسف ہون اس ہستی دے صفحے تے نظر نہیں آئے گا۔ تسی دسو آیا کہ نہیں؟ صرف نہیں آیا، سورج اور چند بن کے ابھریا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی اس بادشاہ دے سامنے منگتے بن کے کھڑے سن، جیڑا کدی مصر دے بازاراں وچ سود دیاں اٹیاں دے بدلے وک رہے سی، اور مسئلے یاد دلا رہے سن، صدقہ بھی دے۔ کیوں؟ اللہ صدقے والے نو بڑا ثواب دیندا ہے۔ کیوں؟ اسی بڑے غریب ہاں، اماں بھی غریب، ابا بھی غریب، اسی بھی غریب، بلکہ تھوان کہہ دسی بادشاہ سلامت پورا علاقہ ہی غریب، اپنی غربت دا ڈنڈورا پٹ رہے سن۔ اور یوسف علیہ السلام کتے بیٹھے سن؟ کتے بیٹھے سن؟ بادشاہی دے شاہی تخت تے۔ یہ تدبیر سی نا انہاں دی، لیکن اللہ دی تقدیر بھی سی، تقدیر سی نا۔ تیری میری عقل کہندی ہے ایڑے اج کل پہ نا نیو روشنی، نویں روشنی آئی، سکولاں کالجاں پڑھن والے، کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ معصوم بچیاں نو کربلا لے کے کیوں گئے؟ بچے ذبح ہو گئے، کلیاں مرجھا گئیاں، پھول مرجھا گئے، خانوادہ رسول اور جگر گوشہ بطول دا مبارک سر نیزے دی انی تے چڑھ گیا۔ تیری میری عقل اس نو کامیابی نہیں مندی، لیکن اللہ کہہ رہے ہے جتنا میں حسین نو کامیاب کیتا ہے انہا میں کسے نو کامیاب کرنا ہی نہیں۔ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ اپنے علم دا راز خود جاندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون سن؟ جلیل القدر نبی سن۔ کدے جاؤ؟ حضرت خضر علیہ السلام کو، وہ کون سن؟ ولی سن۔ پھر کلے نہیں گئے، نال اپنے بھانجے یوشع بن نون نو لیا۔ یوشع بن نون، بھانجے اور مامے دا تعلق بھی بڑا پیارا ہے۔ ساڈے پنجابی کہندے نے بھئی دو واری ماں ماں آکھیے نہ تے ایک واری ماما بندا ہے۔ آج کل دے نویں جڑے پڑھے نے نا بچے، اے ویسے ماں نو بھی ماما ہی کہندے نے، ابے نو باویں پاپا کہندے نے۔ پرانے پنجابی جڑے نا پاپے رسا نو کہندے سی، بکو 4-5 پاپے لئی آئی۔ ہن بھی ماں نو ماما ہی کہندے نے۔ پہلی جڑی جنریشن سی نا وہ ماں نو ممی کہندی سی تے ابے نو ڈیڈی۔ اے دور بدلیا نا، ہن ممی تو ماما تے آ گئے۔
لیکن مامے بانجے دا ایک رشتہ ہے، اللہ کرے برقرار رہے۔ ان دا دور بھی ہے کہ ماما بانجے دا ویری ہے اور بھانجا بھتیجا چاچے دا ویری ہے اور چاچا، لیکن ایک محبت دا رشتہ ہے، خون دا۔ فرمایا تو میرے نال چل، مچھلی بڑی اچھی، اس نو تلیا بھی ہے تے بنیا بھی ہے، تے جتے لگی نا بھوک اتے پکا لواں گے، چونکہ یہ ضرورت ہے۔ اور بندے نو بھوک لگے تو روٹی کھانی پیندی ہے، پیاس لگے تو پانی پینا پہندا نا، ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ماما جی میں تیار ہاں۔ فرمایا ایک گل یاد رکھی، اس سفر دے دوران اے بنی تے تلی ہوئی مچھلی اگر زندہ ہو کے پانی چلی گئی نا تے اللہ دے نیک بندے دی ملاقات دا موقع ہو جگہ ہی ہونی ہے۔ انہوں نے کہا ماما جی پرواہ ہی نہ کرو، میں تواڈے نال کس واسطے ہاں، تسی فکر نہ کرو۔ فرمایا چل پھر، چل پے، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے۔ تسی ہن موٹر سائیکلاں تے آندے ہو، پیدل بندہ چلے نا تو چلدا چلدا تھک جاندا ہے۔ فرمایا یار سفر کافی کیتا ہے، دل کردا ہے جٹ سستا نہ لویے۔ انہوں نے کہا مامو جی میری عمر تواڈے نال تھوڑی ہے، تواڈی عمر ذرا زیادہ ہے، بزرگو تسی جٹ کمر سدھی کر لو میں بہنا۔ اصل اللہ پاک نے اپنے کلیم نو اس جگہ تے روکنا سی، یہ اللہ دی تقدیر ہے نا۔ صحابہ کرام جہاد کرتے سی نا تے میدان جنگ چنن اونگ آ جاندی سی، اج میں تانوں جمعے دی تقریر چ آ جاندی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نو کسے پوچھیا وہ مولوی جی مسئلہ دسو، بھائی مولوی دی تقریر ہوئے تو بڑی اونگ آندی ہے، کدی سجے کدی کھبے کدی پچھے، کدی کئی بندے قادے نیڑے لگے بیٹھے بیٹھے قادے جا لگ دے۔ ماشاءاللہ کون ایک کھول کے پھر لا دے۔ ساڈے سپیکر وچ بڑا اخلاص ہے، دعا کرو اللہ دی حیاتی کرے، اب مینو کدے نویں نہ لوانے پین۔ اللہ خیر کرے، کوئی نہیں توجہ ہے۔ میں عرض کر رہا سی کہ اللہ پاک دی قدرت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹے، کیوں؟ اللہ دا حکم سی۔ میں مسئلے دی گل کر رہا سی بھئی مولوی صاحب نو کسے پوچھا بھئی مولویاں دی تقریر بڑی کوئی سکینہ نازل ہوندی ہے، اونگ آندی ہے، تو کجری دا گانا لگو ہوئے میں ساری رات لنگ جائے، ڈھول وجدہ ہوئے، کجری نچدی ہوئے، پیسے سٹدے ہو، نیندر ہی نہیں آندی۔ انہاں فرمایا کملیا کجری دا گانا تے کنڈے نے، تے کنڈیاں دے کینوں نیند آندی ہے، تے مولوی دی تقریر تے پھلاں دی سیج ہے، اب پھلاں تے پیر رکھو تو اسے ویلے اللہ اکبر، اسے ویلے نیند آ گئی، اور انہاں دے اٹھن تو پہلے پہلے وہ جڑی بنی تے تلی ہوئی مچھلی سی کدے گئی؟ دریا چلی گئی۔ اور اللہ نے اس موقع تے یہ بھی دسیا کہ بھول جانا بندے دا کم ہے، رحم کرنا اللہ دا کم ہے۔ اٹھے چل پے، اگے تے چلے سی زیادہ، تھکاوٹ ہوئی تھوڑی، ہن چلے تھوڑے تھکاوٹ ہوئی، کیوں؟ منزل تو کے نکل گئے سی، منزل ہو سی نا، منزل ہو سی، منزل تو اگے نکل گئے۔
تے جیڑا بندہ مقصد تو ایدے ایدے کام کرے نا او دی تھکاوٹ دا سبب بھی بڑھدا ہے. تاں ہی بندے راتی کہندے نے چونکہ وہ مقصد والا کام نہیں نہ کردے. اوئے میرے سر نو پیڑ، اوئے میریاں لتاں نو پیڑ، اوئے میریاں باواں نو پیڑ. لے آؤ منڈیو کوئی دودھ دی تریوڑ شریوڑ. مقصد والا کام کرو تے اللہ تعالی جسم دی تھکاوٹ دور کر دیندا ہے. اللہ رکاوٹ دور کر دیندا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بانجے حضرت یوشع بن نون پوچھ دینے کی گلے بانجے بڑا سفر کیتا ہے پہلے تھکاوٹ ہوئی نہیں ہن ٹریاں تھوڑے جسم وچ درداں شروع ہو گئیاں نے. بانجے نو گل یاد آ گئی تے کہن لگا پیارے ماموں جی او جتھے تسی آرام کر رہے سو اتھے بنی تے تلی ہوئی مچھلی پانی دے اندر چلی گئی سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ساڑی تے منزل ہی ہو سی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی. اتنا عظیم ہو جاؤ کہ منزل تجھے پکارے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. کہنے لگے بھانجے واپس چل. یہ جڑی مچھلی پانی چ وڑ جائے وہ تیر کے اگا نہیں سی جا سکتی. مچھلی دا تو کام ہی ترنا ہے. کدی دریا دے اس پاسے کدی اس پاسے کدی درمیان کدی کناریاں تے. کیوں منزل ہو سی فرمایا واپس چل. جدو واپس ہون لگے بھانجا پوچھن لگا اللہ دے پیارے کلیم پیغمبر اے بھنی تے تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے کیویں پانی چیر دی پانی وچ چلی گئی. آپ نے فرمایا میں تینو حکمت دسدا ایتھے اللہ دا او نیک بندہ وضو کردا سی نماز پڑھدا سی اللہ دے پاک قرآن دی تلاوت کردا سی اللہ دا کلام پڑھدا سی. اس واسطے اللہ نے اس پانی نو آب حیات بنا دیتا. اللہ نے مچھلی دے اندر زندگی دی روح پھونک دیتی تے اللہ پاک نے مچھلی نو زندہ کر کے پانی دے اندر اللہ پاک نے پانی دے اندر اس نو چلا دیتا. یوشع بن نون کہن لگا ہے کی کمال ہے. فرمایا ہاں ہاں بیٹے اللہ دے ولیاں دی کرامات بھی برحق نے اللہ دے نبیاں دے معجزات بھی برحق نے. ہاتھ نبی ولی دا ہوندے طاقت خدا دی ہوندی ہے. اللہ چاہے ولی دے اتے کرامت ظاہر ہو جاوے اللہ چاہے نبی دے اتے معجزہ ظاہر ہو جاوے. اللہ نہ چاہے نہ ولی کچھ کر سکتا ہے نہ نبی کچھ کر سکتا ہے. اے قرآن اللہ کیدہ رکھو. اے لوگ دے ولیاں نو نہیں مندے میں کہا اور تیرے ابے نو مندے ہیں کملا بندہ. اسی تے ولیاں دے غلام ہاں. انہاں دے پیران دی جتی ساڑے سر دا تاج ہے. انہاں دی جتی نہ لگن والی مٹی ساڑی اکھاں دا سرم ہے. میرے تا اپنے دو پیر نے. میں ولیاں نو مندہ ولیاں نو نہیں مندہ جڑے وال پان وال اللہ دا ولی کون ہوندا ہے بابا جی جنوں دیکھیاں اللہ یاد آوے. اذا رو ذکر اللہ
میں کہنا کملیا اللہ دے ولیاں نو کون نہیں مندا؟ میرا اللہ خود اعلان کر دے من عاد لی ولین فقد آذنتہ بالحرب، جیڑا میرے ولی دے نال دشمنی رکھے گا میں اللہ دے نال اعلان جنگ کراں گا۔ میرے ویر میرے اللہ نے کیا ہے، جیڑا میرے ولی نال پیار کرے گا میں اس نال پیار کراں گا، جیڑا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نال پیار کرے گا میرا اللہ دے نال پیار کرے گا، جیڑا خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ نال پیار کرے گا میرا اللہ دے نال پیار کرے گا، جیڑا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نال پیار کرے گا میرا اللہ دے نال پیار کرے گا، جیڑا حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ نال پیار کرے گا میرا اللہ دے نال پیار کرے گا، جیڑا بابا فرید الدین گنجے شکر نال پیار کرے گا میرا اللہ دے نال پیار کرے گا، جیڑا حضرت مولانا قاسم نانوتوی نال پیار کرے گا میرا اللہ دے نال پیار کرے گا، جیڑا شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی نال پیار کرے گا میرا اللہ دے نال پیار کرے گا، میرے ویر جیڑا اللہ دے نیک بندے نال پیار کرے گا میرا اللہ بھی او دے نال محبت کرے گا۔ آئے واپس اور میں آئی تھی اللہ دا نیک بندہ ہے، اللہ دی ذات ہی ہے، انہوں نے اللہ بھیجے سنے تھوڑے کل کوئی علم ایسا ہے جیڑا میرے کول نہیں، انہوں نے گال تو انجی ہے سکھنا جے اور میں ارادہ تا ہے، انہوں نے کیا ارادہ ضرور ہے پھر بولنا نہیں، بولنا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پاک دے جلیل القدر پیغمبر تھا نا، اس واسطے یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، جتھے اللہ دا نیک بندہ کہ میں چپ کر کے بیٹھے ہیں اتھے چپ کر کے بیٹھا کرو، خاموشی بھی عبادت ہے۔ بندے نو پتہ نہیں کہ کیڑیاں لڑ دیاں نے پھر بولی جاندے پھر بولی جاندے پھر بولی جاندے، فرمایا میں نہیں پوچھتا کچھ، اونا گیا پہلے تے سفر کیتا سی اپنے پانجے یوشع بن نون نال، آؤ ذرا میرے نال انہوں دریا دا سفر کرو، دریا دا اے تو یاد ہے جیڑا بندہ جتھے رہندا ہے نا اتھے وہ خوش ہے، یہ اللہ دا شکر ہے، او دا پنڈ ہوئے وطن ہوئے او یو دا کشمیر ہے، ایویں نا تُسی 100 جگہ پھرا لو نو، سوات، چترال، گلگت، بلتستان، پتہ نہیں کچھے 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 کچھے، بیر، برطانیہ، یورپ، فرانس، امریکہ، او دا دل اپنے گھاری لگے گا، یہ قدرتی بات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میرا دریا دا سفر ہے آؤ ذرا چلیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر سن، نال چل پہ قرآن کہندے حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقہا، کشتی وچ سوار ہو گئے، ملا نے کشتی چلا لئی، جدو ٹور لئی، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی دا پھٹا اکھیڑ دیتا، اللہ دے پاک پیغمبر شریعت دا علم رکھن والے، چونکہ شریعت دے علم دے اندر کسے دی جان نو نقصان دینا صرف صغیرہ گناہ نہیں کبیرہ گناہ ہے، فرمایا ایک ہی کر رہے ہو سارے ڈوب جان گے، لے تو غرے کا لہا لقد جئت شیئا امرا، اوپرا کم شروع کر دیتا جے بیچارے سانو ملا صاحب لے کے جا رہے نے، تُسی پٹا اکھیڑ دیتے تے جدو پانی کشتی دے اندر آئے گا تے کشتی بولو کشتی دے ڈوب جائے گی، قال علما قل انک لن تستطیع معی صبرا،
حضرت خضر علیہ السلام فرمایا مینوں پتا سی تواڈے کولوں صبر، حالانکہ پیغمبر تو بڑی صبر کرن والی ہستی کوئی نہیں ہوندی، چونکہ اس علم دی لین ہو رے، اس علم دی لین ہو رے، اس علم دی لین دی وجہ تو بولے، چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہندے سن حضور دی شریعت دے خلاف کم ہووے صدیق اکبر زندہ ہووے، اے ہو جیڑا بندہ شریعت نو جاندا ہے او دے سامنے ان شریعت دے خلاف کوئی ببانگے دول ڈھول ٹمک کے واضح طور تے کم کرے، اس بیچارے ضرور او دا تے پارا آئی ہونا ہے، ایسا کہنا نہ ہی کرو، تے جے او دے کول طاقت ہے تو انہیں ہاتھ نہ روکنا ہے، تے جے اور کوئی نہیں تے زبان تے کدائیں گئی نہیں ہے نا، انہیں پھر زبان نہ روکنا ہے، تے جے بیچارہ زبان نال بھی نہیں کسے کول ڈردا ہے، ملک خان چودھری کولو تو موڑ اس دل چاکھنا میں بڑے یار پیڑے بندے آگنا نا، لیکن اس نو کہندے نے علم ملدنی، اللہ اپنے علم وچوں، اس دے اندر ایک راز ہے، اور راز میں کی دسنا قرآن نے دسے ہے، اے قرآن ہے میرے ہاتھ وچ، قرآن نے راز دسے ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں تانوں کیا سی تسی چپ رہ سکنا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیتو، اب پہلی باری بھولو گئی ہے ہن میں بول داں، ہن جو مرضی کیتی آ بابا، فل تلقا پھر چل پہ حتی اذا لقیا غلامن فقتلا، ایک لڑکے نو ویکھیا گچی پھڑی مروڑ دیتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے علم دے چونکہ مخالف سی، آپ نے فرمایا اقتلت نفسا زکیہ، ایک بے گناہ نو قتل کر دیتا جے، ایک ہی کیتا جے لقد جئت شیئا نکرا، اگلا کی اوپرا سی یہ تے او دے نلوئی، اسے کہا یک نہ شد دو شد، اگے کی کام کیتا اتو اور انج نہ کرو۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمایا علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اے دوجی وار ہو گئی، میں تھانوں کہیا سی نا تسی چپ رہ سکنا، اے اللہ اے دس رہا ہے بجڑا شریعت جاندا ہے نا بندہ تے او بیچارہ پھر شریعت دسے تے او کیویں چپ رہے جدوں او دے سامنے شریعت دے خلاف ہی ہو رہا ہے، او باویں مرنے تے ہوئے، او باویں پرنے تے ہوئے، او باویں جنازے تے ہوئے، او باویں اور کوئی رسم رواج ہوئے، او جدو قرآن سنت نو جاندا ہے او بیچارہ کی کرے، اے تسی دسو کی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام شریعت دا علم جان دے سن نا، شریعت دے علم دے اندر کسے نو بے گناہ قتل کرنا جے میں سارے جہان نو قتل کرنا ہے، شریعت دے علم دے اندر کشتی دا پھٹا بغیر وجہ دے کھچڑا کبیرہ گناہ ہے، اینے بندے دی جان جائے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میرا خیال ہے تسی میرے لئے سفر کر سکنا، انہاں کہا اچھا میرا وعدہ رہا ان سألتک عن شیء بعدہا فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، اگر میں ہون پوچھیا تے بشک میں نو نال لے نہ جائیو، فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریت استطعما، دریا وچوں نکلے کو بستی وچ پہنچے، روٹی منگی انہاں دتی، انہاں کہا جاؤ جاؤ کام کرو،
اسی اپنی پکا کے کھا کے ستے پہ ہاں ساڈے کو روٹی فابوا یضیفہما ان مہمان نوازی تو انکار کر دیتا فوجد فیہا جدارا حضرت خضر علیہ السلام ویکھیا ایک قدے جڑی ڈگدی پئی ہے کیے کسے نو نام مطلب یاد ہوئے نا باہر نکلے ساڈے گیٹ تو نا اگو بھی قد نہیں ہوئی کھلی ہے جی میں ڈگدی پئی اور ڈنگی ہوئی کھڑی سی نا میں کہا تو تجربہ بھی دسا نا نال نال حضرت خضر علیہ السلام جو پہ دیوار گرا کے نمی بنانی انہوں نے سبحان اللہ اسی تو اڈیاں نمازاں پڑھئے تسی ساڈے لوٹے بنو انہاں روٹی دتی نہیں تسی انہاں دیاں قداں بنائی جاؤ ایک کیڑا کام شروع کر دیتا جائیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت خضر علیہ السلام فرمایا چنگا سلام علیکم ھذا فراق بینی و بینکا اے تواڈے واسطہ کام تسی جاؤ ہن اپنا نا اللہ تانوں اینا ہی دسنا سی بے اللہ دا علم سارے علماں تو بڑا علم ہے تسی جاؤ انہاں کہا نہیں بابا ہن میں جانا نہیں ہن تے میں پوچھ کے ہی جاواں گا اللہ دا قرآن کہندے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر اے کشتی مسکینہ دی سی انہاں دا دادا بھی کشتیاں دا کام کردا سی ابا بھی کشتیاں دا کام کردا سی انہاں دا روزگار تے روزی کشتیاں چلانا سی تے ظالم بادشاہ دریا دے کنارے نمیاں تے چنگیاں کشتیاں پھڑ لیندا سی ٹوٹیاں کشتیاں ٹوٹیاں چھڑ دیندا سی اے تھوڑی جی ڈیمیج ہے اینو رہن دیو اینو جان دیو میں تے پھٹا اس واسطے اکھیڑیا سی جے پھٹا اکھیڑن نال کشتی ڈیمیج ہو جائے گی مسکینہ دا مال بچ جائے گا ساڈے بیلی مسکینہ دا مال چھڑ کے یتیمہ دا کھاتی جاندے نا بیچارہ باپ فوت ہو گیا بچے نکے چھوٹے چھوٹے 3 سال 5 سال 2 سال اب بچے کئی دودھ بھی پیندے نا چھوٹے بچے مولی ہوری کہندے اور لے آؤ شاہین انہوں نہیں پتا بے یتیمہ دا مال کھا رہے ایک کیلے سیب نہیں کھا رہا ایک دوزخ دا بالن کھا رہا ہے یتیم دے ہاتھ تے اللہ دے نبی نے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے ہے اور حضور فرمایا رونا نہیں آج تو بعد عائشہ تیری ماں ہے محمد تیرا باپ ہے میرے آقا نے یتیمہ دی سرپرستی فرمائی ہے آپ خود در یتیم پیدا ہوئے تے حضرت خضر علیہ السلام فرمایا بھائی جے میں نہ کردہ نا انہاں دی بیچاریں دی روزی روٹی ختم ہو جانی سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تے او جڑا لڑکا سی او دی گچی کیوں مروڑ دیتی آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا اللہ دے علم وچی ماں باپ تے مومن سن بچہ بڑا ہو کے کافر بڑھ جاندا ماں باپ دی بدنامی دا سبب بندا اللہ اکبر کبیرہ حضرت خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا تے او جڑی دیوار سدھی کیتی سی او کیوں کیتی آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ اچھی درام اور اچھی درام ادھ میں قرآن دا صرف ترجمہ کیتے وقت مکمل ہو گئے
اللہ دے ولی دا کام کیڑا ہے دساں؟ اللہ دا ولی بد دعا نہیں دیندا، اے ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ دے ولی دی پہلی صفت ہے کوئی انہوں تکلیف بھی دے وے او بد دعا۔ تے لوگ کہندے بی بی نہ گھٹنا دودھ دا نہیں سی دیتا تے اللہ دے ولی نے برات دا بیڑا گرک کرتا، او کرتوتر جی نے دودھ نہیں سی دیتا او باہر پھر دی رہی تے بیڑا برات دا گرک ہو گیا۔ برات دا کیڑا قصور سی؟ جنہیں دودھ نہیں دیتا وہ باہر ودیے تے جے دا قصور نہیں ہو کہندے دے دودھ، آج پتہ ہی کیڑا دن ہے نہیں تے تیری ماج دا تھن سک جائے گا۔ چنگا اللہ دا ولی ہے جڑا مجھی دے تھن سکائی جاندا ہے، کمال ہے۔ اللہ دا ولی تے دعا دیندا ہے، اللہ دا ولی وفادار ہوندا ہے، اللہ دا ولی بھلے مانس ہوندا ہے، اللہ دا ولی نماز دا عادی اور قرآن دا قاری ہوندا ہے۔ اسی تے اللہ دا ولی اونوں سمجھنے ہیں، تسی پتہ نہیں کینوں سمجھو جڑا ایک نماز نہ پڑھے۔ نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، الف ننگا ہے، نہ لک وچ کچھ ہے تے نہ اتے تے کملی قوم پتہ کی کہتے ہون پہنچے 14 طبق روشن ہو گئے، سبحان اللہ۔ آخرت میں تنوں اس اللہ دے ولی دی گل سنانا چاہنا جس اللہ دے ولی نے ساری زندگی قرآن نال یاری لئی ہے۔ مینوں اچانک خبر آئی ہے بختیار بچہ گجر برادری دا فوت ہو گئے، میرا دل بڑا دکھ ہے۔ میں اج اس بختیار دی نسبت دے نال خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دی گل کرن لگا واں۔ اے او اللہ دا ولی ہے جڑا ماں دی گود وچ 7 سال دی عمر دا اللہ دا ولی ہے۔ ماں بھی قرآن پڑھ دیے، پتر بھی قرآن پڑھ دے۔ جدو کافی دیر گزر گئی اماں قرآن پڑھ رہی ہے، پتر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اماں دے دل وچ شوق پیدا ہویا پتر قرآن دا قاری بن جائے گا، میری قبر جنت دا باغ بن جائے گی۔ انگلی پھڑی مدرسے لے گئی، استاد جی اماں جی اے میرے پتر نو قرآن پاک پڑھا دیو۔ اللہ اکبر فرمایا، بیٹھ بیٹا پڑھ بسم اللہ۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پوری سورہ بقرہ سنا دیتی۔ استاد حیران ہو گیا، پوچھن لگا پتر پڑھنے ہو یا پڑھانے ہو؟ عرض کیتی استاد جی آیات پڑھن واسطے سا اے ساری سورت اماں دی گود وچ یاد کیتی ہے۔ اللہ اللہ استاد نے انگلی پھڑی گھر لے کے آ گئے۔ اماں جی اپنے پتر نو قرآن پاک خود پڑھاؤ، جڑی تیرے پڑھان وچ برکت ہے او میرے پڑھان وچ نظر۔ میرے ویرو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پورا قرآن پاک اپنی اماں کول پڑھیا ہے۔ تلاوت دا طریقہ اگر ماں نے دسیا تے عبادت دا طریقہ بھی کنے دسیا؟ ماں نے دسیا۔ اور ہن دی ماں وہ تو سیدھیاں سادیاں ماواں سن، انہاں نہ انہاں سکول پڑھیا نہ انہاں نوں بیچاریاں نوں مسیتاں مدرسیاں دا پتہ، او تے سیدھیاں سادیاں سن، انہاں نوں کی علم۔ ہن دی ماں تو ماشاءاللہ وکیل ہے، سکول ٹیچر ہے، پڑھی لکھی ہے، تے جائے لینی ہے، کہندی ہے پپو تو ڈرامہ ویکھ، میں موبائل وینی ہاں۔ شاباش، تیرا پتر خواجہ بختیار کاکی نہیں بنے گا، ایک کنجر بنے گا، ایک ڈانسر بنے گا، ایک شرابی بنے گا، ایک جواری بنے گا، ایک زانی بنے گا، ایک شرابی بنے گا، ایک چور اچکا بدماش کبوتر باز بنے گا۔ اے بختیار کاکی تے او بنیا
یہ ماں نے کیا قرآن پڑھنا ہے نماز ہی پڑھیا کر. انہیں کہا اماں قرآن پڑھن تے بڑے انعام. فرمایا پتر نماز پڑھن تے بھی بڑے انعام. اماں نماز تے کی ملدا ہے؟ فرمایا سب تو بڑا انعام ہے پتر رب ملدا ہے. نماز پڑھیا اماں ہور کچھ بچے سن نا بچے دے عقل دے مطابق. فرمایا پکی پکائی تازہ روٹی ملدی ہے. انہاں کہا لے اماں وعدہ رہا لے ہن میں چھڑدا نہیں. خواجہ صاحب نماز پڑھ دین اماں روٹی پکا کے رکھ دیندی ہے روٹی کھاندے نے. وقت گزردا گیا اماں فنکشن سے چلی گئی بامر مجبوری دیر ہو گئی. خواجہ صاحب سلام پھیریا روٹی پئی سی کھا لئی. واپس آئی ستے نو سد ماریا اٹھ پتر روٹی لے آواں. خواجہ صاحب فرمایا ماں روٹی تے میں کھا لئی ہے. فرمایا پتر پڑوسیاں پکا کے دیتی سی. نہیں اماں میں سلام پھیرے پیچھے روٹی پئی سی کھا لئیے. امی میں تیرے کو گل پوچھنا چاہنا اگے تیرے ہتھاں دی پکی ہوئی روٹی بڑی دیر دی کھادی ہے پر جڑی روٹی آج کھادی ہے او دی لذت کدی بھولدی نہیں. خوشبو بھی وکھری سی لذت بھی وکھری سی. خواجہ صاحب دی اماں دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. فرمایا پتر پہلے پکا کے میں دیندی سی اجرشاں والے خود انتظام کیتا ہے. اے او اللہ دا ولی ہے جن ساری زندگی قرآن نال یاری لئی ہے. ہو گیا ٹائم. آخری گل بچپن جوانی بڑھاپا لڑکپن مرن تک قرآن دی تلاوت نہیں چھڈی. اللہ دے ولی دی روح پرواز ہو گئی ہے. وصیت نامے چ 4 شرطاں لکھیاں میرے ول توجہ. میرا جنازہ او پڑھے جنہیں اثر دیاں سنتاں چھوڑیاں نہ ہون جڑیاں اساں کدی پڑھیاں ہی نہیں. دوسری شرط میرا جنازہ او پڑھے جنہیں تہجد دی نماز نہ چھوڑی ہوئے. تیسری شرط میرا جنازہ او پڑھے جنہیں جمعے دی جماعت نہ چھوڑی ہوئے. چوتھی شرط میرا جنازہ او پڑھے جنہیں غیر محرم نو غلط نظر نہ دیکھیا ہوئے. میرے مسلمان بھائیو میرے بزرگوں میرے عزیز بچیو اللہ دا ولی اللہ نو پیارا ہو گیا. جنازہ سامنے آ گیا. صفاں بن گئیاں قطاراں کھڑیاں ہو گئیاں. بڑیاں بڑیاں پگڑیاں والے دستاراں والے ڈنڈیاں والے جبیاں والے کبیاں والے. ایک شرط دوسری کوئی نہیں. دوسری شرط تیسری کوئی نہیں. تیسری شرط چوتھی کوئی نہیں. ایک بندہ صفاں چیردہ اگے آیا. اللہ دے ولی دے چہرے تو کفن دا کپڑا ہٹایا تے کپڑا ہٹا کے کہن لگا اللہ والیا تو تے چلا گئے پر میرا راز فاش کر گیا ہے. یا رب جان دے یا میں جان دا. لوگوں وال منہ کر کے کہن لگا لوگوں میں عام مزدور ملازم نہیں میں ہندوستان دا بادشاہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ. زندگی گزر گئی ہے جدودی ہوش سنبھالی اثر دیا سنتا نہیں چھوڑیاں. جدودی ہوش سنبھالی جمعے دی جماعت نہیں چھوڑی. جدودی ہوش سنبھالی تہجد دی نماز نہیں چھوڑی. جدودی ہوش سنبھالی غیر محرم نو غلط نظر. سوچو سوچو بادشاہ دا حال ہے رعایا دا کی حال ہے گا. ہاں کہاں گئے مسلمان کہاں گئے مسلمان. وہ اگلے زمانے والے گردنیں کیسر و کسرا کی جھکانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا بن گئے زمانے کو اکسیر بنانے والے. ارے بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے چند بے ترتیب اونٹوں کے چرانے والے. دیکھنے کو نکل آئی جو خدائی ساری گھر سے نکلے جو محمد کے گھرانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.